السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی قدر کیسے کریں؟ رمضان المبارک کو کیسے گزاریں؟ آئیے اس کا طریقہ ہم احادیث سے سیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کو کیسے گزارنا چاہیے، کیا کیا رمضان میں کرنا چاہیے۔ کچھ گنی چنی باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اللہ ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی۔ سب سے پہلا کام رمضان المبارک میں جو مومنین اور مسلمان کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ روزے کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے مومنین پر فرض کیے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں، اے ایمان والوں، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور فرض اللہ کا ایسا حکم ہے جس میں اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ وہ فرض ادا ہی کرنا ہے۔ اگر بندہ ادا نہیں کرے گا تو پھر وہ گنہگار ہوگا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رمضان کے روزوں کو فرض کیا تو پہلا کام یہ ہے کہ روزوں کا اہتمام کریں، کیونکہ روزہ ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے تو اس کو رکھنا ہی ہے۔ اور دوسرا ہے گناہوں سے اجتناب، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، یہ بیسک چیز ہے۔ رمضان کو صحیح طور پر گزارنے کے لیے اگر آپ ایک طرف نیکیاں بھی کر رہے ہیں، خیر کے بھی کام کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہیں، چغل خوری ہو رہی ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، چوری بھی ہو رہی ہے، اور ناجائز تصاویر فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہیں، تو ایسے کبھی بھی رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتیں آپ کو نصیب نہیں ہوں گی۔ رمضان المبارک کا لطف اور مٹھاس آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ یہ اسی صورت میں ملے گا جب ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی انسان بچے گا۔ اس لیے رمضان المبارک میں منہ کو سل لیں، غلط بات زبان سے نہ نکالیں، ہاتھ قابو میں رکھیں، اس سے کوئی گناہ نہ ہو، آنکھوں کو کنٹرول کریں، تب رمضان المبارک کی برکتیں اور اس کی سعادتیں نصیب ہوں گی۔ تیسرا کام ہے افطار کی اہمیت کو پہچانیں۔ جیسے آپ اپنے لیے رمضان المبارک میں اور اپنے گھر والوں کے لیے افطار کا انتظام کرتے ہیں، ایسے ہی ثواب سمجھ کر افطار کا انتظام غریبوں کے لیے بھی کریں، یتیموں اور مسکینوں کی مددگار بنیں۔ بے انتہا اجر اور ثواب رمضان المبارک میں افطار کرانا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حقیقی روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، جو شخص کسی روزے دار کو رمضان میں افطار کرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور جہنم سے نجات دے دے گا، جہنم سے چھٹکارا دے دے گا۔ اور آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے اتنا ہی ثواب دے گا جتنا اس روزے دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے ملا۔ اس لیے افطار کا جب اہتمام اور انتظام کریں تو اس افطار میں غریبوں، ضرورت مندوں، یتیموں، ان سب لوگوں کا بھی لحاظ رکھ لیا کریں۔ چوتھا کام ہے تراویح کی پابندی۔ تراویح کی پابندی کا ضرور خیال کریں۔ رمضان المبارک کی افضل ترین عبادت میں سے قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل کا بہترین رکن یعنی رات کو کھڑے ہو کر گزارنا، رات میں قیام کرنا، اس میں بہترین کام ہے تراویح۔ اس لیے تراویح مرد بھی ضرور پڑھیں، عورتیں بھی ضرور پڑھیں، تو پوری تراویح پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کرتا ہے، نفلیں کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تراویح اور اس کے علاوہ نفل نماز رمضان المبارک میں جو رات میں پڑھی جاتی ہے، یہ پچھلے گناہوں سے معافی کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے تراویح کا مرد بھی اور عورتیں بھی سب اس کا اہتمام کریں۔ پانچواں کام، رمضان خیر خواہی کا مہینہ ہے، اس لیے ایک دوسرے کا بھلا چاہیں اور ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بنیں، ایک دوسرے کو اذیت اور تکلیف پہنچانے سے بچیں، اور ہر ایسا کام کریں
کہ آپ کے کام کرنے سے سامنے والے کا بھلا ہو سکتا ہو، اور اپنی ذات سے کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوشش تو دور کی بات، موقع بھی نہ لیں اور سوچیں بھی نہ۔ ایسا ہمدردی کا مہینہ ہے، اس لیے سب کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا اس میں اظہار کریں۔ چھٹا کام، اگر میں آپ سے یوں کہوں کہ رمضان المبارک میں سب سے بہترین اور بڑا کام ہے شب قدر کا حصول، شب قدر کی تلاش۔ شب قدر سال کی تمام راتوں میں سے سب سے بہترین رات قرآن کی نزول کی رات ہے، 1000 سال سے افضل ہے اس ایک رات میں عبادت کرنا۔ اگر آپ نے اس ایک رات میں 1 روپیہ صدقہ کیا تو آپ کو 1000 روپے سے زیادہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ساتواں کام، جہنم سے پناہ مانگیں کہ اللہ جہنم کی عذاب اور سختیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آٹھواں کام ہے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ رمضان کا اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے، یہ چند کام رمضان المبارک میں ضرور کریں۔ آئیں ہم سب مل کر اللہ کو راضی کریں، اللہ کے قرب کو حاصل کریں، اللہ کے عشق کو حاصل کریں، اللہ سے دوستی کریں، اللہ کے پیارے بندے بنیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔